وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی جانور زمین پر چلنے والا، بولو زمین پر اب جانوروں کی بات آ گئی ہے تو سن لیں، بعض جانوروں کی بڑی بڑی ٹانگیں ہیں۔ افریقہ میں ایسے جانور پائے گئے ہیں جن کی 500 ایک طرف ٹانگیں ہیں اور 500 ایک طرف ٹانگیں ہیں، 1000 ٹانگوں والے۔ 4 والے تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، 12-18 والے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، اور 2 والے بھی، بولو تو صحیح، ان چپ کر کے جی میں کو سب کٹ کے بکھان رہے ہیں بھائی، آپ نے دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ اور وہ بھی ہیں جن کی پیر سانپ ہے، اور بعض سانپ جو ہے نا وہ کلاشنکوف کی گولی سے بھی زیادہ سپیڈ رکھتے ہیں، حالانکہ ان کی ٹانگیں، بولو ہاں کم از کم اپنے میرے تواڈے نالوں تے زیادہ سپیڈ ہوئے گی انہاں دی، آپاں تے کھا کھا کے بس ہوئی پئی ہے۔ جی ہاں، اڑنے سب بھی حاجی صاحب دس رہے نے ہے نے، اڑنے تے انشاءاللہ اتھوں ہی بڑے لب جان گے، ہر محلے چ لب جان گے۔ جے نہ یقین آئے تے اپنے کسی پتر نو گل کر کے ویکھ لیا جے۔ خیر اللہ کہتا ہے وہ جو زمین پر چلتے ہیں، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور وہ جو اپنے پروں پر اڑتے ہیں، بولو اپنے پروں پر، الا امم امثالکم، الا امم امثالکم، یہ تمہاری مانند امتیں ہیں، بولو یہ تمہاری طرح، بھائی تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی، بولتے جاؤ بولتے جاؤ، تم میں بھی جان ہے ان میں بھی، تمہاری اولاد ہے ان میں بھی، تم کھاتے پیتے ہو وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہاں تم چلتے ہو وہ بھی، تم دوڑتے ہو وہ بھی، تم سوتے جاگتے ہو وہ بھی سوتے، تم میں پیار ہے غصہ ہے ان میں بھی پیار اور غصہ ہے، تم لڑتے ہو صلح کرتے ہو ان میں بھی لڑائی اور صلح، اور تم بھاگتے ہو ان میں بھی بھاگنا، اور تم بعضوں کا حق کھا جاتے ہو ان میں بھی چھیننے والے ہیں۔ ہاں جناب، امم امثالکم، وہ تمہاری مثل ہے، تم مرتے ہو وہ بھی، بولو بھائی۔ ایک مثال حضرت سفیان بن عیینہ نے دی ہے اور وہ کمال کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں شیر کی طرح دھاڑنے والے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ بڑیاں بڑکا مارن گے، اور انسانوں میں چیتے کی طرح دوڑنے والے بھی، اور انسانوں میں لومڑی کی طرح چلاک بھی، بول بھائی، اور انسانوں میں گیدڑ کی طرح بزدل بھی، اور انسانوں میں شیر کی طرح بہادر بھی، اور انسانوں میں چوہوں کی طرح چھپ جانے والے بھی، اور انسانوں میں گدھے کی طرح بے وقوف بھی۔ میں نے صبح آف کیمرے میں بتا دیا تھا، وہی یاد کر لے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہاری طرح ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ہم نے قرآن میں ذکر نہ کیا ہو، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو ہم نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ جب قرآن سے کوئی چیز چھپی نہیں تو یہ قرآن تو میں نے پیارے مصطفیٰ کو دیا ہے، پھر تم کس منہ سے کہتے ہو ظالمو نبی کو علم کوئی نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں نے دیا ہی حضور کو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے، یہ جانور بھی رب کی طرف۔ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث آ رہی ہے کہ جس چیونٹی سے ظلم کیا گیا ہے، اللہ دونوں چیونٹیوں کو بدلہ کر پیدا کر کے نا قیامت والے دن مظلوم چیونٹی کو انصاف دلائے گا، اور جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری، اللہ دونوں کو پیدا کرے گا، وہ سینگ والی کے سینگ ختم کرے گا، بغیر سینگ والی کو سینگ دے کہے گا مار ٹکر لے بدلا۔ جب چیونٹیوں اور بکریوں کو رب بدلے دلوائے گا تو کیا خیال ہے، 74 سال سے جو ملک کو لوٹ کے کھا گئے، ان سے کوئی بدلہ نہیں لے گا؟ بولو یہ بچ جائیں گے؟ کبوتروں کے بھی رب بدلے دلوائے گا۔ جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بلیوں کو بھی رب بدلے دلائے گا، اور کافروں اور مسلمانوں کے سامنے، اور پھر اللہ ان کو مٹی کر دے گا، کیونکہ کوئی جانور جنت میں، وہ جو مشہور ہے نا اصحاب کہف کا کتا جہنم میں جائے گا اور جنت میں جائے گا، وہ بندہ بن کے جائے گا، بولو کتا بن کے نہیں جائے گا، انسانی شکل میں جائے گا،
باقی کو کتا وتا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جب اللہ جانوروں کو پیدا کر کے بدلے دلوا کے نا مظلوموں کو، ان کو مٹی بنا دے گا، بولو ان کو۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، پھر کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش آج ہم بھی مٹی ہوتے، ہم سے حساب تو نہ لیا جاتا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، یہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، صم، یہ بہرے ہیں، بولو یہ بکم، اور یہ گنگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، من یشاء اللہ یضللہ، بھلا جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اسے اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، بولو جسے چاہے گمراہ۔ اب سمجھے اللہ نے قرآن کس لیے بھیجا؟ ہدایت کے لیے۔ نبی کریم کس لیے بھیجے؟ سارے انبیاء اور رسول کس لیے آئے؟ تو پھر بھی جو نہ مانے، اللہ کہتا ہے جاؤ پھر میں تمہیں حق دینا ہی کوئی نہیں، حق دا رستہ تے سرکار دی غلامی والا ہے، اور ظالموں تسی یہ چھڑ دیتا ہے تو جاؤ گمراہ ہو، تو جنہوں رب گمراہ کرے پھر ہدایت ہے۔ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم عطا فرماتا ہے۔ اب آخری آیت توجہ سے سمجھیے گا، بڑی کمال کی ہے۔ قل، اے میرے محبوب ان کو فرمائیے، ارائیتکم، بولو ارائیتکم، اس کا اصل ترجمہ تو بنتا ہے دیکھو تم، بولو دیکھو، مگر یہاں ارائیتکم اخبرونی کے معنی میں آئے گا، مجھے بتاؤ تم، بولو مجھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو تا ہے نا، یہ ہے ضمیر فاعل، بولو ضمیر، اور جو کاف ہے یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ اور اب کاف کی تین قسمیں ہیں، ایک تو کاف ہے صرف واحد کے لیے، بولے رجلک، یہ واحد، کاف واحد کے لیے ہے۔ ایک ہے کاف تثنیہ، دو کے لیے، اور اس کو کہتے ہیں کما، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تثنیہ ہے، اور کم یہ جمع کے لیے ہے، بولو یہ جمع کے لیے ہے۔ تا اپنی حیثیت میں قائم رہے گی، لہذا قل ارائیتکم، اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ تم مجھے خبر تو دو، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ان آتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، اور اگر تم پر اچانک قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا پھر بھی تم پکارو گے غیر اللہ کو؟ پھر بھی ان بتوں کو پکارو گے؟ اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، یہ بت بچا سکتے ہیں؟ یہ بت تمہیں نظر آئیں گے؟ یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ اور ان کن تم صادقین، کیا ان کو پکارو گے، ان کو بلاؤ گے اللہ کے سوا؟ ان کن تم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ پر وہ بھی جانتے تھے، اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ بڑی مصیبتوں میں رب کو پکارتے تھے، بڑی مصیبتوں میں، چھوٹی چھوٹی میں ان کو پکارتے تھے۔ تو بلکہ ایاہ تدعون، تم صرف رب کو پکارو گے، بولو صرف۔ حضور بتانا چاہتے ہیں ظالموں، جب بڑی مصیبتوں میں رب کام آتا ہے تو چھوٹیوں میں کیوں نہیں آتا؟ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، اور جب تم اللہ کو پکارتے ہو اور وہ تمہاری مشکلیں دور کر دیتا ہے۔ ان شاء وتنسون مشرکون، اگر وہ چاہے تو تم بھلا دو گے انہیں جنہیں تم خدا کا شریک بنائے پھرتے ہو، یہ تمہیں یاد بھی نہیں آئیں گے۔ اب سمجھیے، فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، جب تم اس کو پکارتے ہو اور وہ تمہاری مصیبتیں دور بعد میں پھر ویسے ہی ہو جاتے ہو، بعد میں پھر اب تسی ویکھ لو، جب بھی کسی پہ مصیبت آتی ہے تو مولوی صاحب کو وظیفہ دسو، بولو، مثلا میاں بیوی لڑ پڑے ہیں تو پھر آئیں گے، مولوی صاحب کوئی تویز دیو، کوئی وظیفہ دسو، تو جدو ماشاءاللہ صلح چل رہی ہے ادو کوئی نہیں پوچھتا کہ کوئی وظیفہ دسو، میں میٹھے بول بولا تاکہ لڑائی دی نوبت بولو تو صحیح۔ پھر کہتے ہیں جی او ہو اچانک غصہ آ گیا،
اچانک اور تیجے دن پھر منتا کرن ڈے ہوندے نے جی صلح کرا دیو بیوی نال، تیجے دن ہی۔ اب رحم کہاں سے آ گیا ہے؟ اب کہہ رہا جی وہ بچے کا مسئلہ ہے جی۔ میں نے کہا بچے کا بہانا ہے، مسئلہ اماں کا ہے، مسئلہ بچے کی۔ ہاں تو اتنا بچے کا عاشق کب سے بن گیا؟ بچے کا کوئی مسئلہ بھائی زندگی گزارنے کا بھی تعویذ قرآن نے دیا ہے، وہ بھی کبھی لے لیا کرو۔ اچھا کاروبار عروج پہ جا رہا ہے تو کوئی وظیفہ بولو تو صحیح، اور جدو اپنی کسی خیانت نال ماشاءاللہ اللہ کی پکڑ آ جائے پھر آئیں گے مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ تو یاد رکھیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے عرشوں پہ رب راضی رہے، فرشوں پہ مصطفیٰ راضی رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان پہنچا سکتی نہیں ہے، مگر بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے مشکل میں آپ کے ساتھ رہیں گے، جدو مشکل نکل گئی تے تو کون تھے؟ وہ انج لنگدے نہیں کدے تانوں جاندے ہی نہیں سن، اور مشکل میں ماشاءاللہ جی بڑے رشتہ دار ہیں آپ کے، بڑے قریب ہیں جی، ساری زندگی تواڈے نال وفا کریں گے، پچھوں پھر گالا کڈن لگ پیندے۔ یہ ہمیشہ نمک حراموں کی عادت ہوتی ہے، اور مشرک سب سے بڑا نمک حرام ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا ہرجائی اور بے وفا ہوتا ہے کہ وہ رب کو ہی بھول جاتا ہے۔ مسلمان اتنا کبھی بھی گر سکتا، وہ ہر حالت میں کسی نہ کسی طرح رب کو یاد ضرور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو صبح یہ کہے کہ رات اگر بلی نہ میوک دی تے چوری ہو جانی سی، فرمایا نے شرک کیتا ہے۔ اینو دسو کہ بلی نہیں بچاندی رب بچاندا ہے۔ بولو کون بچاندا ہے؟ کہندے نے جی کتا نہ بھونکدا تے چورا سب کچھ لے جانا سی۔ او بھائیا کتے نے نہیں بچایا، بچان والا کون ہے؟ یار مت نہیں ماری گئی 18 لاکھ دی 40 لاکھ دی 80 لاکھ دی کوٹھی بنا کے اتنے ہانڈی پوتی مودی ماری ہے۔ بولو اتنے ہانڈی، میں کیا یہ کی اے جی نظر تو بچاندی ہے، اے بری نظر تو ہے۔ یار کیسا بدبخت ہے، تینوں رب نہیں بچاندا؟ اگر رب نہ بچانا چاہے تو جیڑی آپ مودی ہوئی پئی ہے ہانڈی وہ تینوں بچا لے گی۔ ماشاءاللہ 35 لاکھ کی 22 لاکھ کی 36 لاکھ کی کار لیں گے اور تھلے کالی ٹاکی بنی ہوئے گی۔ بولو کالی، تاکہ اور نہ وسعت آوے۔ کالے رنگ کی کیڑی برکت ہے؟ میں کیا بھی یہ کی وہ جتیاں ٹنگیاں نے، جتیاں تھلے وہ بھائی یہ کی وہ جی نظر نہ لگے تو میں کیا ایک اپنے منہ تے بھی بن لے۔ میں کیا کیوں؟ میں کیا تینوں نہ لگ جائے، تو بھی تو بڑا مالدار ہے، ایک سر تے بن لے۔ عجیب تماشا بھائی، او یارو دین والا بھی اللہ ہے تے لین والا بھی اللہ ہے، تے جنوں رب دے انہوں کوئی روک سکدا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ ربا جے تو روکے تے دین والا کوئی نہیں، جے تو ہی دیوے تے روکن والا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، نفع بھی انہوں ہی ملتا ہے جنہوں دو دینا چاہنا ہے۔ عقیدہ سیٹ رکھیے، جتیاں شتیاں نہیں بچاندیاں، ہاں حضور نال محبت بچاندی ہے، درود و سلام بچاندا ہے، صدقہ و خیرات بچاندا ہے، زکوٰۃ بچاندی ہے۔ اللہ یہ کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔